اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اے انسان، تو جان لے کہ برائی کا حکم کرنے والا نفس شیطان سے بھی زیادہ تیرا دشمن ہے، اور یہ شیطان نفسانی خواہشات کے ذریعے تجھ پر غالب آتا ہے۔ تو اپنے نفس کو دھوکے اور خواہشات میں نہ ڈال، کیونکہ نفس کی فطرت ہے کہ وہ آرام، غفلت، سستی اور کاہلی میں رہے۔ اس کی یہ چاہت غلط ہے اور اس کی ہر چیز میں دھوکہ ہے۔ اگر تو نفس سے راضی رہے گا اور اس کی حکم کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے محاسبے سے تو غفلت برتے گا تو ڈوب جائے گا۔ اگر اس کی مخالفت سے قاصر ہے اور اس کی خواہش کی پیروی کرے گا تو وہ تجھے آگ کی طرف کھینچ لے جائے گا، اور نفس بھلائی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مصیبتوں کی جڑ اور رسوائی کی کان ہے، اور یہ شیطان کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے۔ اسے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ٹھیک پہچانتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی نیکی اور برائی۔ جب انسان گزشتہ عمر پر غور کرے اور آخرت کی طلب کرے تو یہ غور و فکر اس کے دل کے لیے غسل ہوگا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی بھر غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دانشمند کو چاہیے کہ گزشتہ گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور ہر اس چیز پر غور و فکر کرے جو اس کو اللہ کے قریب کرے اور دار آخرت میں اسے نجات دے، امیدیں کم کر دے، توبہ میں جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو صبر دلائے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ یہ نفس ایک بت ہے، اور جو نفس کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ بت کو پوجتا ہے، اور جو شخص خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا پس وہی شخص اپنے نفس پر غالب رہے گا۔